اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے کئی سال ایسے گزریں گے کہ جب انسان جھوٹے کو سچا سمجھنے لگے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا اور خائن کو امانت دار، اور اس زمانے میں ربیضہ بولے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ ربیضہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جھوٹے فاسق گھٹیا اور ذلیل لوگ مسلمانوں کے بڑے بڑے معاملات پر بولنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا آج کے دور میں ایسا نہیں ہو رہا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس ایک مائک ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، ایک یوٹیوب کا چینل ہے، وہ امت کے معاملات میں اس طرح جھوٹ پھیلا رہا ہے کہ پوری امت میں فساد برپا کر دیا۔ آج کل پاکستان کے حالات آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہیں کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فاسق و فاجر و ظالم اور منافق اور پلیت لوگ مسلمانوں کے اہم ترین معاملات میں اس طرح منہ کھول کر بول رہے ہیں کہ پوری امت میں انہوں نے فساد برپا کر کے آگ لگا دی، اور وہ اپنے خیال میں بڑی سمجھداری کا کام کر رہے ہیں۔ کچھ تو ان میں منافق ہیں جو جان بوجھ کر غدار ہیں دشمنوں کے کہنے پر، کچھ باقاعدہ اپنے خیال میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیوں کہ زندگی انہوں نے حرام میں گزاری ہوتی ہے، زندگی انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں گزاری ہوتی ہے، تو یہ ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، آنکھ ناک اور کانوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ کہتا ہے اللہ ان کے اوپر مہریں لگا دیتا ہے، اور پھر وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ یار تم یہ کیا فساد برپا کر رہے ہو، قرآن نے پورے الفاظ دہرائے ہیں جو آج آپ سنتے ہیں لوگوں کو وہ دہراتے ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے بندو زمین میں کیوں فساد پھیلا رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں مسلمانوں کے ملکوں میں آگ لگا رہے ہو، کیوں مسلمان ملک کو اندر سے کمزور کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو جمہوریت لا رہے ہیں، ہم تو تبدیلی لا رہے ہیں، ہم تو انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے الا انہم الفاسدون ولکن لا یشعرون، وہ فساد کرنے والے ہیں اور ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ شعور ہی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں ان کے پاس اب مہریں لگ چکی ہیں دلوں پہ، آنکھوں پہ، ناک پہ، کان پہ، کہ اب ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ فساد کس کو کہتے ہیں۔ جو قرآن جانتا ہے، جو سیدی رسول اللہ کی سنت مبارک کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ فساد کرنا کسے کہتے ہیں۔ سیدی نے تو سڑک بند کرنے سے منع فرمایا ہے کہ سڑکیں نہ بند کرو، جہاد میں بھی جا رہے ہو تو سڑکیں بند نہ کرو۔ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا جس نے جہاد پر جاتے ہوئے بھی سڑکیں بند کی اس کو جہاد کا اجر نہیں ملے گا۔ راستے کھولنے کا حکم ہے۔ جو دین یہ کہتا ہو کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جو دین یہ کہتا ہو کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا ہمسایہ اس کے عذاب سے محفوظ نہیں، اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں، اس مسلمان کو یہ سمجھنا کیوں مشکل ہے کہ فساد کس کو کہتے ہیں؟ خود سوچو ایک لمحے کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کوئی اچھا کام کرنے کا دعویٰ کرو اور وہ کام اس کے ذریعے کرو، اس طریقے سے کرو جو مطلق حرام ہے، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگانا، مسلمانوں کی گاڑیوں کو آگ لگانا، مسلمان فوج کے املاک پر حملے کرنا، مسلمان ریاست کو کمزور کرنا، تم اس کو کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں؟
دنیا کی ہر تشریح میں، ہر اخلاقیات میں، قرآن و سنت کی ہر تشریح میں یہ فساد پھیلانے میں آتا ہے۔ اور قرآن بہت واضح ہے اس معاملے میں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے اعلان جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیا جائے۔ اور فتنہ اشد من القتل کہتا ہے قرآن، یعنی یہ فتنہ پھیلانے والے جو ہیں یہ قتل سے زیادہ بدتر ہیں۔ قتل کر دو ان کو بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ ان کو کھلا چھوڑو کہ یہ زمین میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ یہ کس قسم کا شیطان ان کے اوپر سوار ہے جو قرآن کہتا ہے یتخبط الشیطان من المس، شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا، یہ پاگل ہو چکے ہیں، ان کی عقلیں ماری جا چکی ہیں، دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے خیال میں اصلاح کرنے والے ہیں لیکن حقیقت میں یہ صرف فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کو آگ لگا دی انہوں نے، تمام مسلمان ملکوں کے اندر آپ کو ایسے گروہ ملیں گے جنہوں نے مسلمان ملکوں کو آگ لگا دی، چاہے وہ دہشت گرد خوارج ہوں، وہ بھی اپنے خیال میں اصلاح کرنے والے ہیں، اور پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبح کر کے رکھ دیا، پاکستان سے لے کر عراق شام تک یہ خوارج اور داعش جہاں جہاں دہشت گرد نکلے، ان کو سیدی نے اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، کلاب النار کا لفظ ان کے لیے حدیث شریف میں استعمال ہوا۔ اور جو کلاب النار کے ساتھ مل کر مسلمان ریاست کو اس طرح تباہ برباد کرے جیسے کلاب النار قتل کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، پھر ایسے ظالموں کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم میں، اور دنیا میں یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول اور مومنین کے ہاتھوں ان کو دردناک عذاب دیا جائے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی مذہبی فرقے سے ہو، چاہے کسی بھی قومی یا لسانی گروہ کے ساتھ ہو۔ ایک تو بذات خود ان کا ہونا شرک اور کفر ہے کہ انہوں نے سیدی رسول اللہ کی امت میں تقسیم ڈال دی، انہوں نے مذہبی اور سیاسی اور علاقائی فرقے بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جس نے سیدی رسول اللہ کے دین میں تفریق کی فرقے بنائے ان کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین تو اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا وہ مسلمان امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ومن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا مسلمان کو وہ ہم میں سے نہیں، جس نے مسلمان کو قتل کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے مسلمان کی جان و مال اور عزت اور آبرو پر حملہ کیا وہ ایمان سے خارج۔ اور کہاں یہ پوری اسلامی ریاست کو آگ لگا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، ہم تو انقلاب لا رہے ہیں۔ تمہارا کوئی سیاسی اختلاف تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم مسلمان ریاست کو آگ لگاؤ، مسلمانوں کی جان و مال اور عزتوں پر حملے کرو۔ اور یہ تمام لوگ، استغفر اللہ العظیم، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آخری عمر میں پہنچ چکے ہیں لوگ، یہاں بزرگ ہو چکے ہیں، سفید بال ہیں، قبر میں جانے والے ہیں، اور ان ناپاک پلیت لوگوں کے جھنڈے اٹھا کے ان کی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں اور مسلمان ریاست میں فساد ڈالنے کا باعث بن رہے۔ سوچو نعوذ باللہ کیا عذاب ان پر مبتلا ہوا ہے۔ یہی ہے وہ عذاب کہ سیدی نے فرمایا تھا کہ انسان دجال کے اس دور میں صبح ایمان میں ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، ایمان میں ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ حیران ہوتا ہے انسان کہ ان کو کیا ہوگا۔ ایک بریگیڈیئر لیول کا فوجی افسر کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے کے بعد تصویریں بنوا کے خوشیوں سے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، انسان سوچتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے شخص، کیا ہو گیا ہے اس کو۔ کس طرح شیطان یتخبط الشیطان من المس، شیطان نے چھو کے ان کو باولا کر دیا ہے، ان کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اپنی آنکھوں سے اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ جب لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیسے ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جب انسان کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ کر دیتا ہے تو پہلے اس کی عقل کو مار دیتا ہے، پھر اچھا خاصا سفید داڑھی والا سمجھدار آدمی اس طرح حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس پر کون سا جن سوار ہو گیا۔ اور آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کس طرح لوگوں پر جن سوار ہوئے، اور اب جب ان کو ہوش آیا کہ انہوں نے کیا کر دیا تو روتے پٹتے ماتم کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، معافیا مانگ رہے ہیں، اور اس وقت ان کے اوپر شیطان سوار تھا۔ ایک ناپاک اور پلیت، ان لوگوں کی فراست کا یہ عالم ہے کہ ناپاک اور پلیت اور بدکردار قیادتوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اطاعت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ان سے محبتیں ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی خاطر دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔
सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि दुनिया में जिस शख्स ने जिस जमात की तादाद में इजाफा किया, आखिरत में वो उनके साथ उठाया जाएगा। और कुरान वाज़े लिखता है इन तमाम लीडरों के बारे में कि जब इनको इनकी जमात के साथ जहन्नुम में फेंका जाएगा तो जमात वाले कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह से हलाक हुए, कि तुम्हारे पीछे चलते थे। वो कहेंगे तुम अपनी मर्जी से हमारे पीछे आए थे, हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। और हकीकत भी यही है, लोग अपनी मर्जी से हलाक होने के लिए पीछे जाते हैं। और याद रखना, जो इनके पीछे जाता है उसका बैकग्राउंड चेक करो, तुम्हें नजर आएगा उसका कोई गुनाह ऐसा होता है, कोई अजाब उसके ऊपर ऐसा मुसल्लत होता है, कोई गुस्ताखी उसने माँ बाप की होती है, कोई उसने हराम खाया होता है, कोई बदकारी की होती है, कोई कत्ल किया होता है, कोई खयानत की होती है मुसलमानों में, कि उसको अजाब के तौर पर अल्लाह ऐसे नापाक लोगों के पीछे लगा देता है। जो हलाली हैं, जिनको दुआएं लगी हैं माँ बाप की, जिनका मुर्शिद है, जिनको अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जिनके ऊपर है, वो कभी ऐसे नापाक और पलीत लोगों के पीछे हलाक नहीं होते। मगर ये फितनों का दौर है। सईदी ने फरमाया कि ये फितनों का दौर है, दज्जाल का ज़हूर अब होने वाला है। जब से ये कोरोना का ड्रामा इन्होंने पूरी दुनिया में शुरू किया है, जब से ग्लोबल रीसेट के नाम के ऊपर ये दज्जाल का पूरा निजाम कायम करने जा रहे हैं, जब से ये पूरी दुनिया में नाउज़ुबिल्लाह हर किस्म के गुनाह को, हर किस्म की उस हराम नापाक काम को जिस पर अल्लाह ने कौमें तबाह की और पत्थरों की बारिश की, उसको जायज करार दे रहे हैं, और कानूनी तौर पर पूरी दुनिया में जहरीले टीके लगा रहे हैं, दीन का खात्मा कर रहे हैं, मुसलमान मिल्लतों को, इंसानियत को तबाह बर्बाद और हलाक करते फिर रहे हैं। इस फितने में एक सबसे बड़ा फितना यह भी है कि इंसान को सच और झूठ की पहचान खत्म हो जाएगी। सईदी ने जैसे फरमाया कि झूठा सच्चा लगने लगेगा और सच्चा झूठा लगने लगेगा, मोमिन की फिरासत उठा ली जाएगी। जो अल्लाह का बंदा सच्चा इनको आगाह करने की कोशिश करेगा कि ये झूठ है, ये धोखा है, उसी को कत्ल करेंगे, उसी को गाली देंगे। और रुबैजा सर चढ़ के बोलेगा, नापाक और पलीत और जलील लोग माइक उठाकर टेलीविजन चैनल्स पर बैठ के मुसलमानों के हसास मामलात के ऊपर ऐसे बकवास करेंगे कि माशरे में आग लगा दे। वाज़े हुक्म है कुरान का कि जहां सिक्योरिटी के मामलात हो, बात खौफ और अमन के मामलात, कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल फरमाए कि जहां खौफ और अमन का मामला हो, यानी नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला हो, तो जब तुम्हारे पास कोई खबर पहुंचे तो उसको नशर नहीं कर दो आगे, उसको अहले इक़्तिदार के पास लेकर जाओ, समझदार लोगों के पास लेकर जाओ, ताकि वो उसमें से इस्तिंबात करें, उसमें से नतीजा निकालें, एनालिसिस करें कि इस बात का क्या मतलब है। उसके बाद वो फैसला करें कि किस बात को अवाम तक पहुंचाना है और किसको नहीं पहुंचाना। कुरान ने पूरी पॉलिसी बताई है कि अगर खतरे और सिक्योरिटी और थ्रेट की कोई बात पहुंचती है तुम्हारे पास, ये नहीं है ब्रेकिंग न्यूज देने के चक्कर में तुम तबाही मचा दो पूरी मुसलमान उम्मत में, बगैर तहकीक किए, बगैर तफ्तीश किए, बगैर ये जाने के तो खबर जो तुम फैला रहे हो इसका नुकसान कितना होगा, मुल्क में आग कितनी लगेगी। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में जाके ये रिपोर्टर दो टके के जलील और नापाक पलीत लोग सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में पूरे मुल्क को आग लगा देते हैं। देखा नहीं किस तरीके से इन्होंने अभी किया, उससे पहले लाल मस्जिद में, उससे पहले किस किस जगह के ऊपर, सवात वाले वाक़े के ऊपर, जहां जहां पे कोई मामला हुआ ऐसा जिससे मुल्क में आग लगी, तुम्हें पीछे नजर आएगा कि ये रुबैजा वाले लोग होंगे, नापाक और पलीत लोग जो मुसलमानों के मामले में सर चढ़कर बोलते हैं, माइक हाथ में उठाया होता है, कैमरा कंधे पे रखा होता है, बगैर तहकीक के, बगैर ये जाने कि इसका नुकसान क्या होगा मुसलमान रियासत को, उस बात को आगे फैला देते हैं। उस जमाने में सईदी ने फरमाया था, हदीस शरीफ है, आपने फरमाया था कि वक्त होगा कि नापाक लोग झूठे, जिसका मफहूम है कि झूठे लोग सुबह उठकर झूठ बोलेंगे और शाम तक वो झूठ उनका पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब सहाबा हैरान होते थे, जाहिर है उस जमाने में तो कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि एक इंसान सुबह उठ के झूठ बोले और वो झूठ पूरी दुनिया में शाम तक फैल जाए। ये तो आज मुमकिन है। सुबह निकलते एक माइक पे, एक व्हाट्सएप के ऊपर, एक ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट पे झूठ निकलता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। सईदी ने उस वक्त बता दिया था कि एक वक्त आएगा कि जब ऐसे झूठे लोग होंगे। इस बात का बहुत एहतियात करो। इंसान के झूठा होने के लिए यह बात काफी है कि सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। बार बार सईदी ने यह बात फरमाई है, पूरा कुरान भरा हुआ है इससे। पूरे मुसलमानों की तमाम इखलाकी बुनियादें इस बात पर कायम है कि झूठी बात आगे मत फैलाओ।
میں درجنوں واٹس ایپ گروپس کے اندر ہوں، کس شرمناک طریقے سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہوتا ہے بغیر تحقیق کیے. 15 سال پرانی ویڈیوز کو آج کی ویڈیو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے. اور بعض لوگ اپنے خیال میں بڑی سچائی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑا سنسیئر ہوتے ہیں کہ بات کو آگے پھیلا رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں. اور اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ لعنتی لوگ ہیں. آپ کو نظر آتا، لوگ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون شخص لعنتی ہے اور کون شخص جنتی؟ میں نے کہا میں تو بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اس کے رسول نے ہم کو نشانیاں بتائی ہیں ان لوگوں کی جو لعنتی ہے. سیدی نے فرما دیا ہے کہ ایک شخص کے لیے کافی ہے جھوٹا ہونا کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. پھر اللہ نے سیدی نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں لکھا اللہ کاذبین پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جب کوئی شخص مجھے جھوٹا نظر آتا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور سیدی رسول اللہ نے اس کو جھوٹا کہا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، اپنے جھوٹ کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں. اس طرح مجھے پتا ہے کہ یہ جہنمی ہے. حلال اور حرام کا ہم کو سیدی رسول اللہ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے جھوٹ پھیلانا. اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو جھوٹ پھیلا کر بغیر تحقیق کے. خوف اور امن کی کوئی بات، سیکیورٹی کی کوئی بات تم اس طرح آگے پھیلاتے چلے جاؤ بغیر یہ جانے کہ اس سے مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوگا، مسلمان ریاست کتنی تباہ ہوگی. آج کے زمانے میں تم سب کے پاس ہتھیار موجود ہے جھوٹ پھیلانے کا. ہر کوئی سوشل میڈیا پہ ہے، ہر کوئی یوٹیوب کی ویڈیو بنا سکتا ہے، ہر کسی کے پاس ٹویٹر ہے. پہلے یہ صلاحیت نہیں تھی لوگوں کے پاس، لہٰذا اب ہر بے شرم اور بے غیرت آدمی، قرآن نے جو سیدی نے جو فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا فاسق آدمی، اس کو یہ اختیار، یہ ہتھیار مل گیا ہے اس کو کہ وہ چاہے تو جھوٹ پھیلاتا رہے، اور وہ پھیلا رہا ہے. کوئی بات آگے شیئر کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچو کہ کہیں اس میں جھوٹ تو نہیں ہے، ورنہ اس میں جو فساد پھیلے گا وہ قیامت تک تمہیں چھوڑے گا نہیں، پھر تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا. اگر تم سمجھتے ہو کہ تویٹ جھوٹی کر کے اور بیوقوف بنا کے اور ملک میں فساد ڈال کے تم ہنس کے اور قہقہے لگا کے مذاق کر کے نکل جاؤ گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اس کا عذاب تمہیں آخرت تک نہیں چھوڑے گا. تو اللہ سے ڈرو. آج پاکستان تباہ ہو گیا استغفر اللہ صرف ان جھوٹوں کی وجہ سے، اس ربیزہ کی وجہ سے کہ کمینے اور ناپاک اور پلیت لوگ مائکرو فون اور کیمرہ ہاتھ میں لے کر اور ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر اس طرح جھوٹ پھیلا رہے کہ سیدی رسول اللہ کے پاکستان کو تکلیف پہنچ گئی. اللہ سے ڈرو اس سے پہلے کہ اللہ تم پر وہ عذاب مسلط کر دے جو جھوٹوں اور فاسقوں اور کمینوں کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. تم پر مہریں اگر لگ گئی پھر اللہ تم کو ہدایت نہیں دے گا، پھر صرف تم کو تبدیل کرے گا. یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، اللہ تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. پاکستان ادھر ہی رہے گا، تم لوگ نہیں رہو گے پھر یہاں. اللہ سے ڈرو اور اپنا احتساب کرو. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے، اپنی فکر کرو. یہ نہ ہو کہ اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کے چکر میں تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، عليك توكلنا ربي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللهم اجعلنا ممن نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا ممن خزي دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك توكلنا ارزقنا غزوة الهند وفتح الدهلي. اللهم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس. اللهم اجعلنا سيوف الله وسيوف الرسول. اللهم اجعلنا اسود الله واسود الرسول. اللهم ارزقنا خلافة لها منهاج النبوة وحياة الطيبة ورزق الكريم وحسن الخاتمة وموت الشهادة. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا قبل الآخرة. اللهم دمر ديار الكفار والمنافقين والمشركين والخوارج. اللهم دمر ديار المشركين والكفار والخوارج. اللهم عليك توكلنا نستغفرك ونتوب إليك. نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر. عليك توكلنا ربي افرغ علينا صبرا نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم احفظ الباکستان والمسلمين. اللهم احفظ الباکستان والمسلمين. اللهم احفظ الباکستان والمسلمين. اللهم احفظ تركيا والمسلمين. اللهم احفظ تركيا والمسلمين. اللهم احفظ تركيا والمسلمين. يا ربي نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر. اجعلنا من نبيين وصديقين وشهداء الصالحين واجعلنا من المقربين وتقبل منا يا ربي. نستغفرك ونتوب إليك. عليك توكلنا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.